لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ونبينا شفيع مذنبينا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين الرسول الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اللعن إلى قيام يوم الدين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فقد قال الله في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب مرحومہ مغفورہ شجر آرا بیگم بنت اظہر حسین زیدی و دیگر جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے مرحومین اور مرحومات کی روح کو ایصال فرمائیں. صلوات پہ محمد و آل محمد. ارشاد خالق آدم و بنی آدم ہو رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 85. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جس نے اس دین اور اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کیا، فلن یقبل منہ، تو بارگاہ خداوندی میں اس کا یہ دوسرا اختیار کیا ہوا دین قابل قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں تم سب کے سب گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگے. ظاہر سی بات ہے اسلام دین یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ پروردگار عالم نے جسے خود پسند فرمایا ہے. کیوں پروردگار عالم نے اس دین اس اسلام کو اپنے لیے پسند فرمایا؟ اس لیے کہ اس نے اپنے قانونی کتاب میں ارشاد فرمایا نہ تو تمہیں اس دین میں ملاوٹ ملے گی، نہ تو تمہیں اس دین میں کوئی کجی ملے گی، نہ تو تمہیں اس دین میں کوئی ٹیڑھاپن ملے گا، نہ تو تمہیں اس دین میں کوئی بغاوت ملے گی. ہاں اگر تمہیں اس دین میں ملے گا تو وہ تمہارے لیے بہت بہترین ہوگا، جس کا نام اتحاد ہے. اتحاد ہے جس کا نام. ایک منزل پر آنے والے پروردگار عالم کا کہنا ہے کسی اور طرف نہ جاؤ. یوں تو کائنات میں بہت سے ادیان ہیں، اگر آپ بغور مطالعہ کریں تو صحنہ کائنات میں ادیان بہت ہیں. آپ خود اپنی نگاہوں سے دیکھتے رہتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. آپ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی ہے جو سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی ہے جو چاند کی پرستش کر رہا ہے، کوئی ہے جو ستاروں کی پرستش کر رہا ہے،
کوئی ہے جو بہتے ہوئے دریاؤں کی پرستش کر رہا ہے. انسان نے مخلوقات خداوندی کو خدا مان لیا، لیکن جو اس مخلوق کا خالق ہے اس کو بلا دیا. پروردگار عالم بتلانا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، تم سمجھو کہ حقیقی دین ہے کیا، حقیقی مذہب ہے کیا. تم یہ بہتے ہوئے دریاؤں کو خدا نہ مانو، بلکہ اس کو خدا مانو جس نے اس دریا کو خلق فرمایا ہے. اسے اپنا رہبر تسلیم کرو کہ جو اگر دریا پر عصا مار دے تو راستے بن جائے. پروردگار عالم بتلانا یہ چاہتا ہے کہ یہ چمکتے ہوئے سورج کو خدا نہ مانو، بلکہ اس کو خدا مانو جس نے سورج کو روشنی دی ہے، اس کو ضیاء بخشی ہے. اسے اپنا رہبر تسلیم کر لو جو اگر اشارہ کرے تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے. لہٰذا اس ادیان کی، اس مذہب کی، اور پروردگار نے ایک بات اور بھی کہی ہے، تمہیں نہ تو جبر کیا جائے گا نہ زبردستی کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ تم سے زبردستی کہا جائے اسلام قبول کر لو، اصلاً نہیں. چونکہ اسلام ایک اہم کردار کا نام ہے. بڑی ذمہ داری سے، اسلام ایک اہم کردار کا نام ہے. مذہب ہم سے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، یہ مذہب ہم سے بہت سی چیزیں چاہتا ہے. مذہب چاہتا کیا ہے؟ مذہب چاہتا یہ کہ انسان وہی رہے لیکن اس میں انسانیت آ جائے. مذہب ہم سے یہ چاہتا ہے انسان وہی رہے لیکن اس میں انسانیت آ جائے. مذہب چاہتا کیا ہے؟ مذہب چاہتا یہ ہے آدمی وہی رہے لیکن اس میں آدمیت آ جائے. مذہب چاہتا کیا ہے؟ مذہب چاہتا یہ ہے کہ انسان کو ہم نے خلق فرمایا ہے ہمارے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل پیرا ہو کر اپنے ایمان و عمل کی پختگی کا ثبوت پیش کر سکے. یہ ہم سے مذہب کو مطالبہ ہے. مذہب ہم سے یہ چاہتا ہے، اسلام ہم سے یہ چاہتا ہے. مذہب نے جہاں بہت سی باتیں بتلائی ہیں، وہیں مذہب نے ایک بات یہ بھی بتلائی ہے کہ ہمارے یہاں رشتہ دار نہیں، ہمارے یہاں کردار دیکھا جاتا ہے. مذہب نے بہت اچھی بات بتلائی ہے، ہمارے یہاں رشتہ دار نہیں، ہمارے یہاں کردار کی بلندی دیکھی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آئے نجوہ اس بات کی گواہ ہے. ہم نے سورہ حجرات میں بڑھ کے کہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں مرد اور عورت پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ تم قبیلے میں اپنے لتعارفوا پہچانے جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کائنات میں آنے کے بعد عروجی نسل پہ فخر کرتے ہوئے نظر آؤ. ہم نے پہلے ہی منع کر دیا ہے. ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم میں سے یہ جان سکیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ پروردگار کی بارگاہ میں کون مقرب بندہ ہے. یہ نہیں ہم نے جانا ہے تم بڑے ہو کہ تم چھوٹے ہو، کس قبیلے سے ہو. ہمارے یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں کردار کی بلندی دیکھی جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد. لیکن ہمارے یہاں اختلافات زیادہ سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے اسی اسلام میں. اس کی وجہ ہے نہ تو صحیح طریقے سے ہم نے اسلام کو سمجھا، نہ تو صحیح طریقے سے ہم نے مذہب کو جانا. واقعاً یہ ایک ایسا دین ہے جس میں پروردگار عالم نے بہت وسعت رکھی ہے، بڑی گنجائش ہے اس کے اندر. یہ شریعت سہلہ ہے، یہ انسانوں کو کسی بھی صورت سے مجبور نہیں کرتی ہے. تمہارا دل گواہی دے تو اس بات کو قبول کرو، نہ گواہی دے تو اس کی تم ذلت اور برے الفاظ سے اس کو استعمال نہ کرو. ہمارے یہاں اختلافات، انسان کے یہاں اختلافات اسی وقت وجود میں آتے ہیں جہاں تک انسان کی رسائی ہوتی ہے، جہاں تک انسان کی پہنچ ہے وہیں تک اختلاف کی بات رہے گی. کائنات میں آپ اس کی سینکڑوں مثالیں لے لیں. دکان پر اختلاف، زمینداری میں اختلاف، باغ باغیچے میں اختلاف، بینک بیلنس میں اختلاف. یہ تمام اختلافات آپ کو مل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تک ہماری پہنچ ہے، یہاں تک ہماری رسائی ہے،
یہ ہمارے اختیار میں ہے، اسے ہم کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کائنات میں سینکڑوں مثال لے لیں اس اختلافات کی، لیکن کبھی آپ نے وہاں اختلاف نہ سنا ہوگا جہاں پر آپ کی رسائی نہ ہو۔ کسی نے آج تک سورج پہ اختلاف کیا؟ کسی نے آج تک چاند پہ اختلاف کیا؟ کسی نے آج تک بہتے ہوئے دریاؤں پہ اختلاف کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہماری رسائی نہیں ہے وہاں تک۔ سورج ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ سرزمین پاکستان یہ کہے اے سرزمین ہندوستان، آج کے اس دن کے روشن ہونے والے سورج کی کرن سے تم فائدہ مت اٹھانا۔ یہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے، کسی نے ہم کو روکا نہیں ہے آج نکلنے والے اس چاند کی روشنی سے تم فائدہ مت اٹھانا۔ کیوں؟ وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مکتب فکر کوئی بھی ہو، دانش کوئی بھی ہو، سخنور کوئی بھی ہو، مقرر کوئی بھی ہو، آئے اور آ کر اس کا جواب دے کہ بھائی ہمارے یہاں اختلافات وہاں ہوتے ہیں کہ جہاں تک ہماری رسائی ہوا کرتی ہے، اختلافات وہاں نہیں ہوا کرتے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو آپ یہ انصاف سے بتائیے، جب سورج پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے تو سورج کے پلٹانے والے پہ کیوں اختلاف ہے؟ جب سورج پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے تو سورج کے پلٹانے والے پہ کیوں اختلاف ہے؟ یہ اختلافات اسی وقت جنم لیتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں۔ یہ اختلافات اسی وقت آتے ہیں جب انسان کے اندر کم علمی اور لا علمی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، بے شک۔ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے ہمیں تسلیم کرو لیکن معرفت کے ساتھ، نام کے لیے مذہب نہ قبول کرنا بلکہ کردار اور کام کے لیے کرنا۔ ہمارے استاد محترم ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسلمان بس دو ہی نام کا رہ گیا مسلمان، یا تو جمعہ گوشت خرید کے کھانے کا، یا پھر دوسرے ایک بہت عجیب بات کہی، تلوار بیچ کے عورت خریدنا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، لہذا نام کا مسلمان نہیں ہونا ہے۔ یہ اختلافات ہمارے یہاں لا علمی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات کہی استاد شہید مرتضیٰ مطہری علیہ رحمہ، جن کے بارے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے یہ میرے بھی استاد ہیں، استاد شہید مرتضیٰ مطہری۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ ان کی کتاب کا مطالعہ کرے، چاہے کسی بھی مسلک کا ہو۔ انہوں نے جو تقریریں کی ہیں یونیورسٹی وغیرہ میں، جامعہ وغیرہ میں، لوگوں نے ان کے اقتباس کو یکجا کیا ہے، اس کا ایک نام دیا، اس کا نام ہے سخن۔ اس سخن میں انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ ہمیں معرفت کے ساتھ دین اسلام قبول کرنا ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر علم پایا جائے گا، جب ہمارے اندر مادہ علم ہوگا، جب ہمارے اندر علم جیسی نعمت ہوگی۔ انہوں نے ایک سوال یہ بیان کیا، ایک کائنات میں آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں اور لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیے ہیں۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری بتاتے ہیں ہم سے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے اسلام اور علم کے درمیان کوئی رابطہ ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے، اسلام اور علم کے درمیان کوئی رابطہ ہے یا نہیں؟ یعنی اسلام علم کے بارے میں کیا کہتا ہے، علم اسلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جواب لکھا ہے، اسلام علم کے بارے میں دو طبقے ایسے ہیں جنہوں نے اسلام اور علم کے درمیان اختلافات کو ظاہر کیے ہیں، یعنی اسلام کا علم سے کوئی ربط نہیں ہے۔ دو طبقے ہیں، ان میں پہلا طبقہ کون سا ہے؟ ان میں پہلا طبقہ وہ ہے جو صرف شہرت کے لیے جی رہا ہے، جو صرف نام کمانے کے لیے جی رہا ہے، جو جاہل ہے لیکن اپنی روزی روٹی چلانے کے لیے جی رہا ہے۔ کا پہلا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ اسلام کو علم کی ضرورت ہے، نہ علم کو اسلام کی ضرورت ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے،
اور اس کو دلیل بناتا ہے کہ ہمارا مذہب جس چیز کو کہتا ہے ہم کر نہیں سکتے، ہمیں علم حاصل نہیں کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے مذہب پہ کھرے نہیں اترتے ہیں، کہا ہمیں علم کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر استاد شہید مرتضیٰ مطہری سخن میں لکھتے ہیں تیسرا گروہ وہ ہے جسے پروردگار عالم علم لدنی عطا کرتا ہے، جسے پروردگار عالم نے علم لدنی عطا کیا۔ وہ گروہ ایسا ہے کہ جس نے کائنات میں آنے کے بعد علم نہیں حاصل کیا ہے، کائنات میں وہ بعد میں آئے ہیں، پروردگار عالم نے انہیں علم پہلے عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی لیے تو کہا ہے اسلام قبول کرو لیکن جان کر کے، پہچان کر کے، معرفت کے ساتھ۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم علم کے زیور سے مزین ہو کے اپنے آپ کو کائنات میں پیش کریں گے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے خاتم المرسلین، خاتم النبیین، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں یہ علم نور ہے، پروردگار عالم جسے چاہتا ہے اس کے دل میں دیتا ہے، ہر کس و ناقص کی بات بھی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے امام اولین، قائد الغر المحجلین، امیر المومنین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا کہ تم یہ دیکھو، اگر علم مومن کا خزانہ ہے، اگر تمہیں مشرک کے پاس مل جائے تو دوڑ لگا لو، چونکہ وہ تمہارا حق ہے، مشرک کا حق نہیں ہے۔ علم تمہارا حق ہے، علم تمہارا زیور ہے۔ غور سے دیکھو، اگر وہ کسی مشرک کے پاس ہے تو جاؤ اور جا کے لے لو۔ اور یہی ہمارے ائمہ کرام نے کہا بھی ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے۔ علم کی اتنی اہمیت ہے، ظرف ہونا چاہیے، ظرف ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم نے کیسے کیسے لوگوں میں علم عطا کیا، کیا کہنا ان لوگوں کا، کس کس طریقے سے علم حاصل کیا، اور جسے پروردگار نے علم جیسی نعمت عطا کر دی پھر اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ جناب شیخ مفید کے علیہ رحمہ کے بارے میں سنا آپ لوگوں نے؟ ان کے بارے میں امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کا جملہ ہے، یا شیخ مفید لدینی و دین آبائہی، اے شیخ مفید تم ہمارے اور ہمارے آبا و اجداد کے دین کے لیے فائدہ مند ہو، علم حاصل کیا ہے نا، فائدہ مند ہو۔ خواب دیکھ رہے ہیں کائنات کی عورتوں کی سردار اپنے بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے چلی آ رہی ہیں، اور آنے کے بعد شیخ مفید کے قریب آ کے کہتی ہیں یا شیخ حاذان ابنایا علمہم الفقہ، اے شیخ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ کون؟ امام حسن مجتبی اور امام حسین سید الشہداء، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اے شیخ مفید تم انہیں علم سکھاؤ۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مرتبہ ہے جسے پروردگار عالم علم جیسی نعمت عطا کر دے۔ صبح نمودار ہوئی ہے، جناب شیخ مفید اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا دیکھا دور سے جناب سید رضی، سید مرتضیٰ علم الہدا کی والدہ، ایک طرف سید رضی کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، ایک طرف سید مرتضیٰ علم الہدا کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں، چلتی چلی آ رہی ہیں، چلتی چلی آ رہی ہیں۔ جیسے ہی آنے کے بعد شیخ مفید کے قریب آئی ہیں، وہی جملہ جو خواب میں جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا، یا شیخ حاذان ابنایا علمہم الفقہ، اے شیخ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، ایک سید رضی ہیں، دوسرے سید مرتضیٰ علم الہدا ہیں، شیخ انہیں علم دو،
ہو. ایک مرتبہ شیخ مفید کھڑے ہو گئے, ہاتھوں کو جوڑا, یہ دونوں بچے ارے کتنے پاک تینت کے ہیں, کس ماں کا شیر پیا ہے. پروردگار عالم نے سید رضی کو امام حسن سے تشبیہ دیا ہے, سید مرتضیٰ کو حسین سے تشبیہ دیا ہے. کروڑوں سلام ہو تمہاری ماں کے اوپر اے سید رضی, سید مرتضیٰ, کہ جس کو تمہاری ماں کو جناب فاطمہ زہرا نے اپنی نسبت دی ہے. کیا کہنا علم کا مرتبہ ہے. ہر کس و ناکس کو یہ علم نہیں عطا ہوتا. اسلام اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمارے اندر زیور علم آ جائے. اسلام جہالت سے نہیں پہچانا جاتا ہے, اسلام تاریکی سے نہیں پہچانا جاتا ہے, اسلام ظلمت سے نہیں پہچانا جاتا ہے, اسلام نور سے پہچانا جاتا ہے. اور اسی نور کو علم سے تعبیر کیا ہے, علم سے تعبیر کیا. بڑی محنت لگتی ہے اس علم کو حاصل کرنے میں. ملا محسن فیض کاشانی بڑے جید فقہا گزرے ہیں. ملا محسن فیض کاشانی, کھانے پینے کا سامان نہیں ہے ان کے پاس. یہی قم کے مدرسے فیضیہ میں رات کی تاریکی میں بازاروں میں نکلتے تھے تو یہ پڑے ہوئے خراب آلو اور جو پڑے رہتے تھے, اور جو زیادہ تر تربوز کا چھلکا پڑا رہتا تھا, اس کو اٹھا کے دھو کے کھایا کرتے تھے. چھوٹے بھائی بھی تھے ملا محسن فیض کاشانی کے, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ بڑے بھائی کو تو اچھا پیسہ سا ملتا ہوگا, وہ اپنا کھاتے ہوں گے, لاؤ ہم اسی سے گزارا کر لیں. وہ بھی یہی کیا کرتے تھے. ایک دن جب بازار میں دونوں آپس میں ٹکرائے, ایک تربوز کا چھلکا پڑا ہوا تھا, ملا محسن فیض کاشانی بھی جھکے, ان کے چھوٹے بھائی بھی جھکے. اب جب دونوں نے اٹھایا تو ایک تربوز کا چھلکا, دونوں بھائی یہی قم میں آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. اب جب آپس میں شکلیں دیکھی, کہا شرم آ گئے, تم بھی اس طرح سے گزار رہے ہو. کہا بڑے بھائی آپ بھی اس طرح سے رہ رہے ہیں. تب پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی, میرے مالک ہم کو اتنا علم عطا فرما کہ ہمارا نام کائنات میں روشن ہو جائے. علم ایسی چیز کا نام ہے, بڑی آسانی سے نہیں ملا کرتا. پروردگار عالم بھی ظرف دیکھتا ہے, کم ظرفوں کو کبھی علم نہیں ملتا, کم ظرفوں کو کبھی علم نہیں ملتا, ہمیشہ اچھے ظرف کو ملتا ہے. ارے آپ دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا, وَأَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا ہے. اب پانی کا قصور نہیں ہے, وہ چاہے سمندر میں اگر گر جائے, سیپ کے اندر آ جائے تو موتی پیدا ہو جائے, اگر سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بن جائے. لہٰذا پروردگار عالم بھی ظرف دیکھتا ہے, کم ظرفوں کو نہیں عطا ہوتا. اس میں علم کا کمال نہیں ہے. اور یہی وجہ تھی جب علم اچھے ظرف میں گیا ہے تو کوئی سید مرتضیٰ بن کے نکلا, کوئی شیخ مفید بن کے نکلا, تو کوئی اپنے وقت کا مرجع علی قدر آیت اللہ خوئی بنا, تو کوئی اپنے وقت کا ارے مقام شبیری پانے والا روح اللہ امام خمینی بن کے نکلا ہے. صلوات پڑھے محمد. یہ ہے مذہب. پروردگار عالم اسی لیے چاہتا ہے کہ تم اس ایسے دین اسلام کو قبول کرو جس سے تمہارا گھاٹا نہ ہو. اور قبول کرنے کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ پہلے عالم بعمل ہو جاؤ. جان تو لو کہ کون سا دین تم قبول کر رہے ہو, اس دین کے قوانین کیا ہیں, تاکہ تم اس پہ عمل پیرا ہو سکو, اپنے آپ کو منزل کمال تک لے جا سکو, اپنی روح کو پاکیزہ کر سکو. یہ ہے جہاں اسلام نے علم کے بارے میں کہا, وہیں جیسے میں نے ابتدا میں کہی, اسلام نے کبھی بھی رشتہ داری کو خاطر میں لانا پسند نہیں کیا. ورنہ اگر رشتہ داری کو خاطر میں لانا پسند کیا ہوتا تو آج جناب بلال کو جو عزت بخشی ہے وہ نہ ملتی, نہ ملتی. دو ہی لوگ با عزت ہیں,
ایک وہ جنہوں نے صدق دل سے اسلام قبول کیا ہو، اس کے قوانین پہ عمل کیا ہو، اور دوسرے جنہوں نے صحیح طریقے سے علم حاصل کر کے اس پہ عمل کیا ہو۔ دو ہی لوگ عزت دار ہیں اور دونوں سے ہمارا تعلق ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے علم حاصل کریں گے تو ہمیں حقیقی مذہب کے بارے میں علم ہوگا، اس کے قوانین کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اور اسلام نے دو ہی لوگوں کی عزت کے لیے کہا ہے۔ میں آپ کو سامنے کی مثال دوں، اسلام قبول کرنے کے بعد کیا عزت ملی۔ یہی جناب بلال حبش کے رہنے والے تھے نا، حبش کے رہنے والے تھے۔ رسول اسلام کی خدمت میں آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، بلال پہ بڑی مصیبت گزر رہی ہے۔ کیا بات ہے بلال؟ یا رسول اللہ، میں ایک جگہ پہ غلامی کرتا ہوں، کبھی اس کا گھر کا مالک بلاتا ہے تو جانا پڑتا ہے، کبھی مالکن بلاتی ہے تو لبیک کہنا پڑتا ہے، کبھی اس کا بیٹا کسی کام کو کہتا ہے تو وہ کرنا پڑتا ہے، میں غلامی کر رہا ہوں، یا رسول اللہ بلال کو نجات دلائیے۔ دیکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد عزت کیا بخشی ہے۔ ایک اسلام قبول کرنے کے بعد عزت ہے، دوسرے علم حاصل کرنے کے بعد عزت ہے۔ کہا بلال مجھے ہجرت کر لینے دو، سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول اسلام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد مسجد قباء بنوائے۔ بلال چلے آؤ۔ اب جب بلال کو دوبارہ بلایا ہے، کہا بلال تمہارا کام مسجد میں چٹائی بچھانا نہیں ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ بلال تمہارا کام مسجد میں لوٹا بھر کے رکھنا نہیں ہے، بلال تمہارا کام مسجد کی صفائی کرنا نہیں ہے، بلال ہم تمہیں ایسا عہدہ عطا کر رہے ہیں تاکہ کائنات والے جان لیں کہ اسلام میں رشتہ داری نہیں، کردار کی بلندی دیکھی جاتی ہے۔ بلال کو گلدستہ اذان پر رکھ دیا، اب بلال اللہ کو اکبر کہہ رہا ہے۔ ایک دستوں ایک موقع ایسا بھی تھا کہ بلال جب گھر کا مالک بلاتا تھا تو آتا تھا، بیوی بلاتی تھی تو آتا تھا، جب اس کا بیٹا بلاتا تھا تو آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بلال کو اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اسلام نے وہ عزت بخشی ہے۔ آج اکیلا بلال بلا رہا تھا، پوری امت مسلمہ چلی آ رہی ہے، اکیلا بلال بلا رہا ہے، پوری امت مسلمہ چلی آ رہی ہے۔ کیا عزت بخشی پروردگار، کیا عزت بخشی۔ واہ 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 واہ۔ دوسرا مورد، یہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد عزت، علم دین صحیح طریقے سے اور صحیح راہ سے حاصل کرنے کے بعد عزت۔ وہاں بھی اسلام نے اور بانی اسلام نے نسل و نسب حسب کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے ایک جگہ پہ کہنے والے نے کہا اسلام کی نگاہ میں کردار کی اہمیت ہے، عروج نسل و نسب اور غرور بے معنی، عروج نسل و نسب اور غرور بے معنی، عمل تلے گا قیامت میں خاندان نہیں، عمل تلے گا قیامت میں، خاندان نہیں تلنے والا ہے۔ اب آپ ملائیے سورہ حجرات کی آیت سے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ شعوبا و قبائلا، ہم نے تم کو قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، وہ چچا ہے، وہ ماموں ہے، پہچانے جاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، افضلیت کوئی نہیں رکھتا، کون تم میں سب سے زیادہ بافضیلت ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ بافضیلت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوگا۔ یہ ہم نے رکھا ہے۔ غالب کا بھی یہی شعر تھا، اسی وجہ سے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے بعد کیا عزت بخشی۔ حبشہ کی رہنے والی تھی نا، مثال آپ کے سامنے ہے۔ جناب بلال کیا عزت بخشی رسول اسلام نے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ ادھر دیکھیے، یہی حبشہ یوگانڈا کی رہنے والی،
یوگانڈا کی رہنے والی جناب فضہ، کیا عزت بخشی ہے، کیسا علم حاصل کیا، شہزادی کی کنیز، عزت دیکھیے۔ ایک مرد مومن سفر حج پہ ملا، دیکھا ایک خاتون قافلے سے الگ جا رہی ہے، کس طرح عزت بخشی۔ جب جاتے جاتے دیکھا، ایک مرتبہ اس کے قریب گئے، جانے کے بعد کہا، مومنہ کہاں سے چلی جا رہی ہو، کیا راستہ بھول گئی ہو؟ آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل سلام فسوف تعلمون، پہلے سلام کر بعد میں کلام کرنا، پہلے سلام کر بعد میں کلام کرنا۔ آج ہم لوگ کے یہاں ایک چیز چل گئی ہے بہت، اس کو بند ہونا چاہیے، یہ آداب۔ یہ آداب لفظ یہ قرآن کریم کا لفظ نہیں ہے، آداب یہ سراسر قرآن کی توہین ہے، جب قرآن کریم لفظ سلام کہہ کے استعمال کر رہا ہے۔ لہٰذا اور آج ایک فرقہ ایسا بھی چل گیا ہے کہ جب فون اٹھاتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں یا مولا علی مدد۔ کیا ہے یہ بھائی؟ اتنا ہی تم اگر علی سے پیار کرتے تو رسول اسلام نہیں کہہ سکتے تھے سلام کا جواب وعلیکم السلام ہونا چاہیے؟ مولا کائنات وہ نہیں رکھ سکتے تھے جواب؟ یہ سب اپنی طرف سے شریعت میں لاگو کرنا، اور حدیث میں ہے جو اپنی طرف سے بدعتیں جاری کرے گا شریعت میں، حالت احتضار کے وقت بہت سخت طریقے سے اس کی روح قبض ہوگی، حدیث میں ہے یہ۔ چلتی چلی آ رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہیں؟ کہا قل سلام فسوف تعلمون، پہلے سلام کر بعد میں کلام کرنا۔ کہا اچھا یہ بات ہے، سلام کیا، جواب سلام۔ کہا لگتا ہے کہ آپ قافلے سے بھٹک گئی ہیں۔ فوراً من یہد اللہ فہو المہتدی، ارے جسے اللہ ہدایت دے دے وہ کون بھٹک سکتا ہے؟ اب ایک مرتبہ اس نے دانتوں تلے انگلی دبائی، آخر یہ کون ہے، کون ہے جو آیت کریمہ سے جواب دے رہی ہے؟ کہا کہ لاؤ اس کو آزمایا جائے، صنف انسانیت سے ہے یا جنات سے ہے؟ بی بی آپ کون ہیں؟ آواز دی یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنی زینتوں کو سوارے رکھو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ نسل انسانیت سے تعلق رکھتی ہیں، انسان۔ کہاں سے چلی آ رہی ہیں؟ آواز دی ینادون من مکان بعید، قیامت کے دن لوگوں کو دور مقام سے پکارا جائے گا۔ یہ سمجھ گیا لگتا ہے مدینے سے آ رہی ہیں، سمجھ گیا مدینے سے آ رہی ہیں۔ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ فوراً جواب دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پر حج کو واجب قرار دیا ہے اگرچہ جو مستطیع ہو جائے۔ اچھا تو یہ سفر حج کو جا رہی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے یہ سفر حج کو جا رہی ہیں۔ آگے بڑھے، کتنے دن ہوئے ہیں آپ کو قافلے سے بچھڑے ہوئے؟ کہا اِنَّا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، پروردگار عالم نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں بنایا ہے۔ بس سمجھ گیا کہ آپ قافلے سے 6 دنوں میں بچھڑ چکی ہیں، سمجھا رہی ہیں۔ آگے بڑھی، 6 دنوں میں آپ نے کھانا کہاں سے کھایا ہوگا؟ فوراً فقرہ قرآن کریم کی آیت وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے ایسے جسموں کو بنایا ہی نہیں جو کھاتے نہ ہوں پیتے نہ ہوں۔ اچھا اس کا مطلب آپ کھا پی رہی تھیں۔ ذرا تیز قدم بڑھائیے تاکہ ہم قافلے سے جا ملیں۔ فوراً کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کے نفس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جتنی انسان کے اندر سکت ہوتی ہے اتنی ہی طاقت دیتا ہے، کسی کو بھی مشکلات میں نہیں ڈال سکتا۔ اچھا تو اس کا مطلب یہ آہستہ ہی آہستہ چلیں گی۔ ایک مرتبہ آگے بڑھیں، بڑھنے کے بعد وہ مرد مومن کہتا کیا ہے؟ آئیے میرے پاس ایک سواری ہے، ہم دونوں اس پہ سوار ہو جائیں۔ اس شاق اہل بیت کیا کہنا اس کے علم کا، کیا کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں 2 خدا ہوتے تو دونوں میں فساد ہو جاتا۔ اس کا مطلب تم مرد و ہم عورت ہیں، ہم تمہارے لیے نامحرم، تم ہمارے لیے نامحرم،
ہم ایک ساتھ سواری پہ نہیں بیٹھ سکتے، دو خدا ہوتے تو فساد ہو جاتا، ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں تو کار حرام ہو جاتا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا کہنا علم کا۔ آگے بڑھے، ٹھیک ہے تم ہی سواری لے لو، ہم پیدل چلیں گے۔ جب سواری ملی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، کتنی پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ اب قافلے سے جب جا ملی، عشاق کے اہل بیت کیسا علم رکھتی تھی، جب قافلے سے ملی تو یہی مرد مومن سوال کرتا ہے کیا اس قافلے میں تمہارا پہچان والا کوئی ہے؟ فوراً جواب دیا، ما محمد اللہ رسول، یا خذ الکتاب بقوہ، یا موسیٰ انی انا اللہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ یعنی محمد، یہ داؤد، یہ موسیٰ، یہ یحییٰ، ایک مرد مومن کہتا ہے ان چاروں سے آپ کا کیا ربط ہے؟ فوراً آواز دی، یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے بنی آدم اپنے مال اور اولاد کے ذریعے سے اپنی زینتوں کو سوارے رکھو۔ مرد مومن کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ چاروں اس کے بیٹے ہیں، اب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے حجاج کرام سے دریافت کیا، بھائی پورا راستہ میں نے سفر طے کیا اس کے ساتھ، کبھی اس نے کوئی بات نہیں کی ہے، ہمیشہ قرآن سے جواب دیا ہے، آخر یہ ہے کون؟ ہاتھوں کو جوڑا، کہا یہ شہزادی کی کنیز جناب فضہ ہے جس نے 20 سال قرآن کریم سے گفتگو کی ہے۔ جب کنیز کے علم کا یہ عالم ہے تو جس کی استاد اور سیدہ ہوگی اس کے علم کی کیا عالم ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد۔ علم، یہی وجہ ہے، علم ایک ایسی نعمت ہے پروردگار عالم جس کے قلب میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو علم نہیں عطا ہوتا۔ شہزادی کونین کی بارگاہ میں ایک معظم آنے کے بعد کہا، یا شہزادی میری والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، بہت معذور ہیں، وہ آپ تک نہیں آ سکتی، انہوں نے چند سوالات لکھ کے بھیجے تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ پوچھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، پوچھو لیکن قاعدے کا پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے لیکن امتحان نہ لو۔ شہزادی نے 10 سوالوں کے جوابات دے دیے، اب وہ شرما رہی ہے۔ شہزادی کیا کریں، آگے ہے تو سوالات لیکن پوچھنا اچھا نہیں لگتا۔ فوراً مالک کونین اور سید کونین کی زوجہ عالیہ نے فرمایا، نہیں تم پہ لازم ہے کہ تم سوال کرو، اپنے سوال کو اپنے دل کے اندر نہ رکھنا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اگر ایک مزدور کو یہ کہا جائے یہ سامان تم زمین سے اٹھا کر خالی چھت پر جا کے رکھ دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں زمین سے لے کے آسمان تک کے ہیرو جواہرات عطا کریں گے، یہ بتاؤ کیا وہ مزدور اس سامان اٹھانے سے گریز کرے گا؟ ہاتھوں کو جوڑا، کہا نہیں شہزادی، فوراً اس کام کو انجام دے دے گا۔ کہا تو پھر کیوں نہیں تم اس طریقے سے اس کے مثل، اس کے 2 گنا ثواب مجھے حاصل کرنے سے روک رہی ہو؟ ارے تمہارا ایک سوال کرنا ہمیں زمین و آسمان کے برابر اس سے 2 گنا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ علم حاصل کرو۔ لہذا پروردگار عالم کا حکم ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین اور اس اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار نہ کرنا، ورنہ تمہارا یہ اختیار کیا ہوا دین قدرت کی نگاہ میں قابل قبول نہ ہوگا۔ علم، کیا کہنا، جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے تو انسان معرفت میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ وہ آنکھوں کو جب بند کرتا ہے تو اپنے آپ کو کربلا میں پاتا ہے۔ آغا بہجت رحمۃ اللہ علیہ 14 چیزیں پروردگار عالم نے عطا کی تھی، عرفان کی منزل پر تھے وہ آغا بہجت۔ سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ آنکھوں کو بند کرتے تھے، اب مجھے سفر حج کرنا ہے، اپنے آپ کو مکے میں پہنچا دیا، مجھے 40 کرنا ہے، اپنے آپ کو کربلا میں پہنچا دیا، علم کی بنیاد پہ۔ سب سے چھوٹی جو چیز عطا کی پروردگار عالم نے وہ یہ کہ جس طریقے سے آغا بہجت آگے دیکھ لیتے تھے ویسے ہی وہ پیچھے بھی دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ علم کی
اور علم کی بنیاد اور عمل کی منزل یہ تھی کہ ادھر تسبیح کا دانہ گرتا تھا، ادھر جہاز آپس میں ٹکراتے تھے۔ یہ علم ہے۔ جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے تو معرفت میں ڈوب جاتا ہے، اور جب ڈوب جاتا ہے تو پھر وقت کے امام کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ عالم دین نے خواب کی حالت میں وقت کے امام کو دیکھا کہ جلابکین علیک بدلت دموع دمن کے مصداق تھے۔ امام کا جملہ ہے نا، اے قریب مظلوم کربلا، جد امجد، میں ضرور بھی ضرور آپ کے اوپر خون کے آنسو روتا ہوں۔ عالم عمل نے پہچانا امام کس طریقے سے خون کے آنسو روتے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ امام گریہ وزاری کر رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں امام۔ عالم دین تڑپ گئے۔ جانے کے بعد امام سے کہا، مولا کون سی مصیبت آپ کے اوپر آن پڑی؟ مولا کون سی مصیبت آن پڑی کہ آپ خون کے آنسو رو رہے ہیں؟ کیا مولا امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے، جدہ ماجدہ کی قبر سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، اور جب آپ نے مدینے کو چھوڑ کر اور جب مکے میں آپ آئے، آپ نے حالت احرام کو اور حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا، 2 محرم کو والد کربلا ہوئے، آپ نے خیام حسینی نصب کیے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، شب عاشور آئی، مولا کیا اس منظر کو دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ آواز دی، نہیں، یہ منظر دیکھ کے میں خون کے آنسو نہیں روتا ہوں۔ کہا، مولا تو پھر کیا موقع ہے؟ کیا حر ابن ریائی جو تھے وہ شہادت عظمیٰ کے لیے گئے ہیں، مولا کیا حر کی شہادت کے منظر کو دیکھ کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا نے کہا، نہیں، اگر جناب حر بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ کہا، مولا کیا جناب حبیب ابن مظاہر، یہ 86 برس کا بوڑھا دوست آپ کے جد امجد کا میدان کارزار میں آیا، آنے کے بعد رجس پڑا، انا حبیب ابن مظاہر، انا حبیب ابن مظاہر، جب جامع شہادت نوش فرمائی ہے، آواز دی ہے، یا حبیبو لا یجیب حبیبی، اے حبیب کیسے دوست حسین اپنے دوست کا جواب نہیں دیتے؟ کیا اس منظر کو دیکھ کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا، اگر حبیب بھی ہوتے تو خون کے آنسو روتے۔ عالم دین تڑپ گئے، اے مولا بتائیے کیوں خون کے آنسو روتے ہیں؟ ارے کیا جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ابا کے دامن میں اٹھا کے مولا حسین خیمے میں لائے تھے؟ ام فروا گریہ کر رہی تھی۔ ارے کیا اس منظر کو دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ امام زمانہ کہتے ہیں اگر جناب قاسم بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ ایک مرتبہ عالم دین کہتے ہیں، مولا ارے کیا جوان بیٹے کے ارے سینے میں جو برچھی کی انی رہ گئی تھی، جو امام حسین نے میدان کربلا میں گھٹنوں کو ٹیک کے دائیں ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے نجف کا رخ کر کے جو برچھی کی انی کو باہر نکالا تھا، کہ اس منظر کو دیکھ کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ آواز دی، نہیں، اگر علی اکبر بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ عالم دین تڑپ گئے، کہا، مولا ارے کیا 32 برس کا جوان بھائی عباس جو نہر کے کنارے اپنے شانوں کو کٹائے سو رہا تھا، کیا اس کی شہادت عظمیٰ کو دیکھ کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا، نہیں، اگر مولا عباس چچا عباس بھی ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ عالم دین تڑپے، کاش ماہ مجاہد کے گلے پہ جو 3 بال کا تیر لگا، جس کی وجہ سے جدہ ماجدہ جناب رباب کو کہنا پڑا، یا بنیا کمثلک کا ینہر، میرے لال تجھ جیسے بچے نہر کیے جاتے ہیں۔ کیا اس منزل کو دیکھ کے، اس مناظر کو دیکھ کے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا، نہیں، اگر علی اصغر بھی ہوتے اس بچپنے کے عالم میں خون کے آنسو روتے۔ عالم دین تڑپ گئے، کہا، مولا وقت شہادت عصر عاشور شمر کا کند خنجر تھا، امام حسین کا گلا تھا، کیا اس منظر کو دیکھ کے خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا، نہیں، اگر جد امجد ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو روتے۔ اب عالم دین سے رہا نہ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، مولا جلدی بتائیے کیوں خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا، جب 11ویں کی صبح آئی ہے، ہمارے اہل حرم اسیر کر لیے گئے، ہماری جدہ کے شانوں میں ریسمان ظلم باندھی گئی، خون کے آنسو روتے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے مولا ارے آپ
آپ نہ برداشت کر سکے، بیمار کربلا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ یہی وجہ تھی جب جناب زینب کی نگاہ پڑی ہے، اے بیٹا سجاد، ارے کیا اپنی جان دے دو گے؟ اشارہ کیا، اے پھوپھی اماں، وہ بیٹا کیوں کہ نہ جان دے دے جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو۔ ارے جناب زینب آئی، آواز دی، آئین آخی، آواز آئی یا اختی، میری بہن، ارے لاش حسین کو اٹھایا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع